تنگ کرنے کے بہانے ہیں جی. اللہ تعالیٰ اس حکومت کو کوئی عقل دے. ہائی کورٹ نے بڑا واضح کیا، جسٹس وقاص صاحب نے سیل کھولی، 2 دفعہ انہوں نے ہمیں بے دخل کیا ہائی کورٹ نے، اور آخر میں جسٹس وقاص رؤوف صاحب نے بڑا واضح فیصلہ لکھ دیا. اب اوقاف یہاں سے چاہتا تھا کہ کوئی نیچے انسٹرکشنز جائیں تاکہ ہمیں پھر الجھائے رکھیں. پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ ہائی کورٹ میں سارے محکمے لکھ کر دے چکے ہیں کہ ہمارے خلاف کوئی کیس نہیں. ہر وقت آ کے، اور سب سے بڑی بات یہ دیکھیں کہ وہ لال حویلی تو خاموش ہے 31 اگست تک. ہم نے ایک نہیں 101 بار کہا کہ ہم 31 اگست تک سیاست میں نہیں ہیں، کیونکہ میری یہ سیاسی سوچ ہے کہ 31 اگست سے پہلے کٹی کٹا نکل آئے گا کہ اس ملک کی سیاست کا مستقبل کیا ہے. 101 مرتبہ یہ میں کہہ چکا ہوں. اور دوسری بات جو ہے کہ کل نوٹس ہمیں ملے ہیں کہ پنجاب حکومت سپریم کورٹ میں گئی ہے، جن لوگوں کی ATC کی عدالت میں ضمانتیں ہوئی ہیں ان کو مسترد کیا جائے. اب آپ یہ دیکھیں 680 لوگ ہیں، ان پر کیا بیت رہی ہے. میں براہ راست موجودہ حکومت کو نہیں کچھ کہنا چاہتا، ان کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے. یہ تو فیصلہ کرنا چاہتے تھے کل اس پہ پابندی لگانے کے لیے PTI پہ، اس فیصلے کو بھی کر لیں گے تو کون سی قیامت آ جائے گی. اور غداری کے کیس بنانے کے، میں آرمی کے چیف جناب عاصم منیر صاحب اور DGI ندیم انجم صاحب سے براہ راست یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ 680 لوگوں میں 80% لوگ بے گناہ ہیں، جنہوں نے 9 مئی میں کوئی جرم کیا ان کو سزا ضرور ملنی چاہیے. اب ستمبر میں چھٹیاں ختم ہوں گی. اور ایک اور بات آج کہہ دینا چاہتا ہوں، یہ 680 جب 9 مئی کا کیس لگے گا تو جو 680 لوگ ہیں ہر آدمی اپنا وکیل کرے گا. ILF بھی غریبوں کی مدد کرے گی، میں اس کا بہت دلی قدردان ہوں. کہ جب 680 لوگوں کا کیس لگے گا اس پہ جرا ہوگی، اس پر ہر آدمی کا اس پہ جو شہادت گزرے گی اس پہ جرا ہوگی. یہ 10 سال تک کیس کا فیصلہ نہیں ہونا، اور قوم اس عذاب میں مبتلا ہے. ماری گئی ہے مہنگائی سے، بجلی کے بلوں سے. لوگ پلوں سے خودکشی کے لیے چھلانگے لگا رہے ہیں. بھائی کو قتل کر رہا ہے کہ بجلی کا بل نہیں دیا جا رہا. سو خدا کے لیے میں 2 اہم قابل احترام شخصیات سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ ان کے پاس عقل نہیں ہے، ان کو فارغ کرو، ان کو دفع دور کرو. یہ لوگ اندازہ ہی نہیں کر رہے کہ آج غریب پر کس طرح کی قیامت گزر رہی ہے، اور کس طرح اس کو بجلی کا بل صبح شام جو ہے جینے سے آری مجبور کر رہا ہے. اور جہاں تک کہ یہ تعلق ہے کہ اس ملک کی سیاست میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. موجودہ حکومت ایک نفرت کا نشان ہے، جس کی وجہ سے لوگ یہ نالائق ہیں، نااہل ہیں، کرپٹ ہیں، ڈس آنسٹ ہیں، سلگش ہیں. کوئی شخص کسی وزارت میں کوئی کام نہیں ہو رہا سوائے آنیاں جانیاں دیکھ. شہباز شریف خود خواہش کر کے فون کرتے ہیں کہ بلائے ان کو کوئی. یہ پاکستان کو بچانا ان 2 اشخاص اور پورے اداروں کی اسٹیبلشمنٹ کی ذمہ داری ہے. پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان نہیں تو ہم نہیں. لال حویلی ان کا ایک کیس ہر دفعہ رڑک رہتے ہیں. مہیش بٹ 2 دفعہ لال حویلی چل کر آیا کہ مجھے اس لال حویلی پر فلم بنانے کی اجازت دو. 2 دفعہ وہ ہندوستان سے میرے پاس چل کر آیا مہیش بٹ کہ دھن راج کی اس سٹوری پہ مجھے فلم بنانے دو. میں انڈیا کو پاکستان کا دشمن، مخالف، اور پاکستان کے لیے سارے جتنی انتشار اور خلفشار بنانے کی لوگ باہر بیٹھ کے کوشش کرتے ہیں اس کو وہ فنانس کرتا ہے. اس لیے میں نے مہیش بٹ کو اجازت نہیں دی کہ وہ لال حویلی پہ فلم بنے. اور یہ جتنی ڈاکومنٹریاں بنی ہیں یہ ان کی خود بنی ہیں. اگر لال حویلی 3.25 مرلے ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں 19 کنال ہے، 19 کنال میں 19 گھر رہتے ہیں. ہمارے پاس 3.25 مرلے ہے جناب، وہ بھی ہم نے وصیت میں لکھا ہوا ہے کہ یونیورسٹی کو دی جائے ہمارے مرنے کے بعد. یہ ہمیں خام خواہ تنگ کرتے ہیں. ہم سیاست سے دور ہوتے ہیں، یہ ہمیں کھینچ کے لاتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم 31 اگست تک کوئی سیاسی بیان نہیں دیں گے. کسی ٹی وی پہ میں نہیں گیا،
یہ جو کورٹ کے کیس لگتے ہیں اس کے بعد آپ محبت کرتے ہیں، آ جاتے ہیں. آپ کو جواب دینا آپ کی عزت اور تکریم ہم پہ فرض ہے، کیونکہ میں 2-3 دفعہ انفارمیشن منسٹر بھی رہا ہوں، اور انفارمیشن منسٹر رہنے کی وجہ سے آپ سے تعلق اور رشتہ ہے، اور اس کی وجہ سے آپ آتے ہیں. آپ کے احترام میں چند باتیں کہنا چاہتی ہیں. سیاست مجھے یقین ہے 31 اگست سے پہلے فیصلہ ہو جائے گا اور عوام کو انشاءاللہ تعالی کامیابی ملے گی. میں نے سنا ہے کہ قومی مجرم PMLN کے کچھ افراد یہاں پہ آئے اور انہوں نے کہا کہ آج کل انصاف عدالتوں سے صرف تحریک انصاف کو مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ عمران خان جو مسلم امہ کا لیڈر ہے، جو پاکستان کے عوام کے دلوں پہ حکومت کرتا ہے، وہ ملک اور قوم اور قانون کا مجرم نہیں ہے. وہ اپنے ضمیر کا مجرم ہے کہ جو اس ملک کو بنانا چاہتا ہے اس کو سزا دی جا رہی ہے. آج دیکھیں ملک کے طول و عرض پہ سارے جتنے بھی بارڈر ہیں، سمگلنگ کون کر رہا ہے، بتہ کون لے رہا ہے، جیلی کیس کون بنا رہا ہے، اعظم سواتی کو بے لباس کس نے کیا، ہماری بیٹیوں کو کس نے اٹھایا، آئین اپنے بھوٹوں کے نیچے کس نے روندا. اس لیے پاکستان کے عوام اپنے آئین کے ساتھ، ملک کے ساتھ، اس کی خوشحالی کے ساتھ کھڑے ہیں. آج دیکھ لیں کہ جب ریاست کا ایک ادارہ فارم 47 جیلی کے ذریعے جیلی وزیر اعظم اور جیلی صدر بنا کر ملک کے اوپر ان قانونی مجرموں کو، ان مشہور مجرموں کو جب ملک کے اوپر مسلط کریں تو ملک کی حالت یہی ہوتی ہے. آج میڈیا کے لوگ اٹھائے جا رہے ہیں، اغوا کیے جا رہے ہیں، ان کو بے لباس کیا جا رہا ہے، ملک چھوڑنے پہ مجبور ہیں، اس لیے کہ آج وہ اپنی آواز بن کر اپنے ملک کے لیے لڑ رہے ہیں. میں سلام پیش کرتا ہوں ان ساری ہستیوں کو جنہوں نے پچھلے کم از کم 2-2.5 سال سے یہ ساری تکالیف اٹھائی ہے. اپنی ان بچیوں کو، اپنے ان بزرگوں کو، اپنے ان بھائیوں کو جو جیلوں کے اندر ہیں، اور خاص کر عمران خان اور بشرا بی بی، یہ ملک کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. اس لیے ہمیں عدالتوں سے کوئی رعایت نہیں مل رہی. اس لیے مانسیرا سے کبھی لاہور، کبھی فیصل آباد، کبھی اسلام آباد، کبھی کہاں کہاں جو جیلی کیس ہیں اس کے اندر میں 76 سال کی اس عمر کے اندر بھی جو ہے جا رہا ہوں. میں وکلاء کو، پاکستان کے ILF کے اور سارے وکلاء کو بلا تفریق سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے سارے نظام کو ننگا کر دیا ہے.